قائم خانی صاحب چونکہ سناتے ہیں اشعار، تو آپ کے لیے ایک بار پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں. آپ شاید ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا، پھر آپ کسی کو سنا بھی سکتے ہیں جب کبھی موج میں آئے، اپنی مستی میں ہو. حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے، اگر جذبے حسینی ہو روانی لوٹ آتی ہے. بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے، علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے. یہ حبیب ابن مظاہر، یہ جانتے ہیں کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 90 سال کی عمر میں میدان کربلا میں 42 یزیدی کاٹ کے رکھ دیے تھے. عمر کتنی ہے؟ 90 سال. اور جوانوں کی طرح آپ لڑے لشکر امام میں. تو مولا علی شیر خدا، امتحانوں کا سلسلہ ہے. پھر آپ کی اولاد، آپ اسی میدان کربلا کو دیکھ لیں. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں. کربلا کے میدان کو دیکھ لیں. میدان کربلا میں بھی مقابلہ فوج کا فوج کے ساتھ نہیں تھا، یا تلوار کا تلوار کے ساتھ نہیں تھا، یا ہتھیاروں کا ہتھیاروں کے ساتھ نہیں تھا. ہر شخص سوچے جو انصاف پسند طبیعت رکھتا ہے، 22,000 کا کوئی مقابلہ بنتا ہے 72 کے ساتھ. 22,000 بمقابلہ 72، اور 72 بھی ایسے کہ جن میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 90 سال کا بزرگ بھی ہے. اور وہ جو 22,000 تھے ان کے سپہ سالار عمر ابن سعد نے کوفہ میں، کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو خط لکھا. اس نے کہا مجھے 20,000 سپاہی کمک کی صورت میں اور بھیجو. تو اس نے کہا ابن زیاد نے کہ تیری مت ماری گئی ہے، 22,000 تیرے پاس پہلے سے موجود ہیں اور تجھ سے یہ 72 نہیں سنبھالے جا رہے. جو جواب اس نے دیا وہ میں کہا کرتا ہوں ہر مومن کے سینے پر نشان حیدر ہے. اس نے کہا یہ نہ دیکھو یہ تعداد میں 70 ہیں کہ 72 ہیں کہ کتنے ہیں، یہ دیکھو ان کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے. ان میں سے ایک ایک بندہ 1,000 کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ہیں، یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں. ورنہ کون باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد کے لیے رزق میں برکت کی دعا نہ کرتا ہو؟ ہر باپ یہ دعا کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اگر بچے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، پیسہ ہوتا تو میرا باپ تو نہ مرتا، پیسہ ہوتا تو یہ تو نہ ہوتا. تو میں نے کہا جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے انہیں جناب ملک الموت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اولاد ہوتی تو یہ ہو جاتا، نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں؟ بول کر بتائیے. حضور شاہ اجمیر کو آپ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں. آپ حضرت خواجہ معین الدین کے کسی بیٹے کو بھی جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. غوث پاک کو تو جانتے ہیں نا. تو غوث پاک کے آپ بیٹے کو بھی ویسے ہی جانتے ہیں. حضور بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر کو تو آپ جانتے ہوں گے نا. تو کیا اسی طرح آپ ان کے کسی بیٹے کو بھی جانتے ہیں؟ نہیں. یہ اللہ کا انداز ہوتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں. جس رنگ میں جس کو جیسا چاہے وہ رکھتا ہے، جب تک چاہے وہ تب تک رکھتا ہے. تو کربلا کے بھی میدان میں مقابلہ فوج کا فوج کے ساتھ، طاقت کا طاقت کے ساتھ نہیں تھا. کربلا کے میدان میں مقابلہ تھا ظلم کا صبر کے ساتھ. ایک طرف جبر تھا، دوسری طرف صبر تھا. جبر اور صبر کے ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ظلم جب صبر سے ٹکرایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم ڈھول بجانے کے باوجود ہار گیا
اور صبر کٹ جانے کے باوجود جیت گیا۔ جب شام پہنچے تھے نا قافلے کے ساتھ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کبھی موقع ملے تو آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جنہیں پڑھنے سے شوق ہے تھوڑا، وہ ذرا کبھی آپ کو موقع ملے تو غور ضرور کیجئے گا میری اس درخواست پر کہ کیا وجہ تھی کہ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی یزید کی حکومت 3 سال میں دھڑام سے گر گئی۔ میں پھر کہنے لگا، 38 لاکھ مربع میل پر کم و بیش پھیلی یزید کی حکومت، جملہ بدل دیتا ہوں شاید لطف بھی بڑھ جائے، کم و بیش 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت۔ کبھی سوچئے گا علی کی دونوں بیٹیوں نے 3 سال میں کیسے زمین بوس کر دی۔ اس گھر کے مردوں کی بات نہیں کرتے، علی کی دونوں شہزادیوں نے، دونوں شہزادیوں نے گھٹنوں پہ گرا دی یزید کی حکومت۔ تو یہ تو اس خاندان کی بیویاں ہیں۔ اور جب وہاں پہنچے تھے شام میں تو سیدہ زینب، حالانکہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں نہیں بازوئے زینب پہ نشاں رسی کے، ہیں نہیں بازوئے زینب پہ نشاں رسی کے، لا فتح الا حسین ابن علی لکھا ہے۔ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں جو دین ہمارے پاس ہے، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، زینب کے فصیح خطبے، سجاد کی خوں آنسو۔ جب آپ پہنچے تو یزید کے ہرکاروں نے ڈھول بجا کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ بس آخری جملہ، تو یزید نے ڈھول کی آوازوں کی طرف متوجہ کر کے سیدہ زینب سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ سنیں میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس وقت تو آپ خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے اذان عصر کی آواز بلند ہوئی، تو سیدہ زینب بیویوں میں سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور یزید کو مخاطب ہو کر فرمانے لگیں، یہ سن میرے بھائی حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ تیرے ڈھول خاموش ہونے والے ہیں، میرے حسین کی فتح کا اعلان قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا۔ تو ظلم جب صبر سے ٹکرایا تو ظلم رہ گیا اور صبر بازی لے گیا۔ آزمائش آئے گی، امتحان آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اللہ صرف ہمارے رویے کو دیکھتا ہے۔ دیا تھا تو شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اب لے لیا ہے تو صبر کرتا ہے کہ شکوہ کرتا ہے۔ مومن کے پاس راستے 2 ہوتے ہیں بس، مل جائے تو شکر ہے، چھن جائے تو صبر ہے، شکوے کا تیسرا راستہ بندہ مومن کے پاس ہے ہی نہیں۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے فرمائے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، مجھ سے پہلے کہے گئے، میرے بعد کہے جائیں گے، اللہ سرکار کے وسیلہ سے مرحومہ بیٹی کے حق میں قبول فرمائے، اور اس معصوم کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔